لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین کرام، ایام حج کی مناسبت سے، ذوالحج کے اس بابرکت مہینے کی مناسبت سے، حج کے ایام کی توسط سے اور اس وسیلے سے یہ خصوصی پروگرام تاریخ حج اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. اور ہم روز حج کے تعلق سے مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج بھی بہت اہم موضوع ہے جس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. لیکن آغاز میں حمد کے چند اشعار پیش کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ لفظوں کو توقیر خدا ہی دیتا ہے، لفظوں کو توقیر خدا ہی دیتا ہے، لہجوں میں تاثیر خدا ہی دیتا ہے. پہلے اچھے خواب دکھا کر آنکھوں کو، پہلے اچھے خواب دکھا کر آنکھوں کو، پھر ان کو تعبیر خدا ہی دیتا ہے. ہم تو اپنی ذات میں الجھے رہتے ہیں، ہر اچھی تدبیر خدا ہی دیتا ہے. اپنی یاد عطا کر کے خوشبختوں کو اشکوں کی جاگیر خدا ہی دیتا ہے. اور کھلتا ہے یہ راز بھی قسمت والوں پر، ہر لکھی تقدیر خدا ہی دیتا ہے. اور بس اتنی سی بات بٹھا لو ذہنوں میں، جذبوں کو تنویر خدا ہی دیتا ہے. سرور اس کی قدرت کوئی کیا سمجھے، قطرے کو تصویر خدا ہی دیتا ہے. لہجوں میں تاثیر خدا ہی دیتا ہے. ہم کے ان اشعار کے ساتھ آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور آج کے تعلق سے جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہر موضوع ہمیں اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے بہت اہم لگتا ہے. اور اسی طرح سے آج کا موضوع بھی حج اور فلسفہ مغفرت. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حج کے ایام ہیں جس میں وہاں پہ حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے صاحبان استطاعت کو، اور وہاں پہ حاضر ہو کر اپنے رب کے حضور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائی جاتی ہیں، اور اپنے اشکوں کو التجا بنا کر اپنے رب کے حضور پیش کیا جاتا ہے. اپنی مغفرت طلب کرنا بنیادی طور پہ سب سے اہم حصہ ہے اس عبادت کا، کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی اور اپنے تمام تر اسیاں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اس کا کیا تعلق ہے اس عبادت کے ساتھ، اور کس طرح سے حصول مغفرت اس عبادت کے ساتھ زیادہ تقویت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور ہماری خوشبختی ہے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا رہے ہیں جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، ہمارے آپ کے سب کے پسندیدہ اور محبوب شخصیت، اور زیب سجادہ آستانہ عالیہ گڑی اختیار خان خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ. آپ تشریف فرما ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور آپ حاضری سے واپس آئے ہیں اس کی بھی مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں. پہلے ہی آپ ماشاءاللہ آپ کی نورانیت اور آپ کی روحانیت سے ہم مستفید ہوتے ہیں جب بھی تشریف لاتے ہیں، تو یقیناً یہ لہریں اور زیادہ محبت کے ساتھ ہمارے لیے برکت کا باعث ہوں گی. جناب سید محمد فہیم صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمایا آستانہ علیہ بوکن شریف سے، اور بڑی خوبصورت اور بڑی نپی تلی اور بڑی ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرمایا. آپ بھی حاضری سے واپس آئے ہیں کچھ ہی دیر پہلے، آپ کو بھی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور اس حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو بھی کرتے ہیں. ملک کے ممتاز محترم مقبول ثنا خان جناب صغیر احمد نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بسم اللہ کلام عطا فرمائیے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر،
اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی منظور ہوں گی کیونکہ میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ سلامت رہیے جناب جزاکم اللہ۔ حضرت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حج اور فلسفہ مغفرت ہمارا آج کا موضوع ہے، اور حج جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہونے کا، بخشش کا، مغفرت کا، اپنے رب سے معافی طلب کرنے کا اور معافی مل جانے کی نوید کا سفر ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں آپ کو مبارک بھی پیش کروں گا، ماشاءاللہ ہمارے لیے عزت اور افتخار کی بات ہے کہ آپ نے یہ ڈگری حاصل کی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ اور آپ کو برکت عطا فرمائے، اور انہیں پروگراموں کی برکت اور ان کی وجہ سے اعزاز ملا آپ کو، اللہ اور خوش رکھا آپ کو۔ حج کے مہینے میں لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عجیب منظر ہوتا ہے، ایک خود احتسابی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، وہاں جب جاتے ہیں تو انسان کے اپنی پوری زندگی کی تصویر سامنے آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کیا کرتا رہا ہوں، کتنے کتنے میرے گناہ ہیں۔ خود احتسابی کا بھی سفر خود ہے ان احتسابی دنوں کا میں، بھی صحیح فرما رہے ہیں۔ اور وہ سب کچھ کو دیکھ کر اس کے حضور جب عرض کرتا ہے گڑ گڑا کر رو کر، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گناہ گار بندہ جب اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتا ہے اور اس کے حضور عرض کرتا ہے پروردگار میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، تو تو مجھے معاف کر دے، تو توجہ نہیں فرماتا۔ پھر وہ اور زیادہ گڑ گڑا کر عرض کرتا ہے تو پھر بھی توجہ نہیں فرماتا، بالآخر وہ رو پڑتا ہے۔ جب رو کر روتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع فرما لیتا ہے، سبحان اللہ، اور فرماتے اشہدو یا ملائکتی، اللہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، قد استحییت من عبدی، مجھے اپنے اس بندے سے حیا آتی ہے، ولیس لہ غیری، اس کا تو میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، پھر میں بھی اس کا نہ ہوں۔
اللہ फ़कत गफ़रत लहू, मैंने उसको बख्श दिया। तो रहमत हक बहाना मी जोयत, वो बहाने ढूंढती है कि कोई आदमी अपने गुनाहों पे शर्मसार होकर आंसू का एक कतरा गिरा वाह दे। वाह। और आंसू के कतरे का मैं पहले भी आपको खिदमत में बहुत दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये ऐसे है कि हाफ़िज़ शिराज़ी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि आप किसी परिंदे को पकड़ना चाहें तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि एक टोकरा खड़ा कर दिया जाता है, उस पर रस्सी बांध दी जाती है, उसको सपोर्ट दी वाली लकड़ी के साथ, दाना डाल दें तो परिंदा आता है दाना उठाने के लिए और आपने खींच लिया, वो पकड़ा गया। अल्लाह। और अगर यार को अपना करना है तो उसका भी तरीका ये है वाह वाह। कि ये आँख का टोकरा तो तुम्हारे पास है, क्या बात। इसमें आंसू का दाना डाल दो वाह तो वाह यार वाह। फंस जाएगा, वो इसी पे फंसता है। हाफिज दीदा दाना यश हमी वाह बरेज, वाह वाह। बाशद के मुर्गे वसल कुनद कस्ते दामे माँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और क़िबला ख्वाजा साहब की जो गुफ्तगू में साथ एक रूहानी गुफ्तगू का और उस तसलसल का एक जायका होता है, उससे लुत्फ़ वाला हो जाता है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जनाब सैयद मोहम्मद फ़हीम साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मग़फ़िरत के लिए इंसान को नेकियों की ज़रूरत है, उसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, गुनाहों का कम होगा तो उसके लिए बख्शिश जो है वो उसका सामान हो जाएगा। तो हज के जितने भी अरकान हैं, वहाँ पे गुजारा हुआ जितना भी वक्त है, वहाँ पे कदम कदम पर नेकियों का, सवाब का, अजर का बायस बनने वाले लम्हात हैं। तो इस सफ़र हज में जो सवाब की कसरत है, नेकियों की कसरत है और अल्लाह के हुजूर उसके कुर्ब में जाने की और रहने की जो कैफियत है उस पे अता फरमाइए कि मग़फ़िरत के भी करीब हो जाता है इंसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। सरवर शुक्रिया, आज जिस खूबसूरत सफ़र का हम जिक्र कर रहे हैं, फ़ुक़हा ने इस सफ़र की बेशुमार तारीफ़ात फरमाई हैं, लेकिन मैं सूफिया की ही तारीफ़ दो जुमले की आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। सूफिया कहते हैं कि हज एक ऐसा सफ़र है जो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफ़ाओं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का नाम है। वाह वाह। क्या कहते हज़ूर हैं, सुभान अल्लाह, अलैहिस्सलाम से बहुत अच्छी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आपने पूछा हज़रत अबू हुरैरा ने कि हज़ूर इरशाद फरमाए अय्युल आमाल अफ़ज़ल, आमाल में से अफ़ज़ल अमल कौन सा है? हज़ूर ने इरशाद फरमाया अल ईमान बिल्लाह व रसूलिह, अल्लाह और उस पे रसूल पे ईमान लाना ये अफ़ज़ल तरीन अमल है। फिर अर्ज़ की गई सुम्मा माज़ा, फिर उसके बाद कौन सा अमल अफ़ज़ल है? हज़ूर ने इरशाद फरमाया जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना ये ईमान के बाद दूसरा अफजल तरीन अमल है। सुम्मा माज़ा, अर्ज़ की गई फिर कौन सा है? हजूर ने इरशाद फरमाया हज्जुन मबरूरुन, ऐसा हज जो बुराइयों से पाक हो और अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए, वो हज आमाल में तीसरे दर्जे पे सबसे अफजल है। क्या बात। जो सवाल आपने किया है कि हर मनासिक, हर रुकन के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियां अता फरमाता है, ऐसा ही है। जब इंसान एहराम की हालत में होता है, सहन हरम में जाता है, पहली नज़र खाना काबा पे, बैतुल्ला पे पड़ती है। हदीस मुबारक में आता है कि इंसान जो दुआ मांगे मेरा रब उसकी कबूल फरमा लेता है। वाह वाह। फिर तवाफ़ का आगाज़ किया जाता है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, आपने इरशाद फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान 7 चक्कर काबा के लगाए और 2 रकतें मकाम इब्राहीम पे पढ़े, मेरा रब उसे उतना सवाब अता फरमाता है जितना गुलाम आज़ाद करने का सवाब होता है। और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से ही एक और रिवायत है, आपने इरशाद फरमाया कि जो भी तवाफ़ करने वाला है, एहराम की हालत है, तवाफ़ करता है, हर कदम के बदले में मेरा रब उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ किए जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। क्या बात। तवाफ़ के बाद इंसान या तवाफ़ के दौरान ही हजर अस्वद का बोसा लेने की कोशिश करता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन मेरा रब हजर अस्वद को आंखें भी अता फरमाएगा और ज़ुबान भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और आंखों से वो देखकर क्या कहेगा और ज़ुबान से वो क्या कहेगा, ये हम सुनते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन हम वक्फे के बाद इसका जवाब हजरत से लेते हैं। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं। वक्फे के बाद आपको प्रोग्राम देख रहे हैं आप तारीख़ हज और फ़लसफ़ा मग़फ़िरत का हज के ताल्लुक से हम आज उस पर बात कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले क़िबला सैयद फ़हीम साहब से हम अर्ज़ गुज़ार थे और आप कह रहे थे कि हजर अस्वद को क़यामत के दिन आँखें भी अता की जाएंगी, ज़ुबान भी अता की जाएगी। सुभान अल्लाह।
اور وہ دیکھے گا اور کیا کہے گا؟ بسم اللہ سر. جی سرور بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرا رب حجر اسود کو آنکھیں بھی عطا فرمائے گا اور زبان بھی عطا فرمائے گا. جس نے زندگی میں ایک دفعہ اس کا بوسہ لیا ہوگا، میرا رب حجر اسود کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا کہ وہ اس کی حق میں شفاعت کرے گا سبحان اللہ، اور اب سبحان کرم اللہ. فرمائے گا، اس کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا. واہ واہ. پھر اس کے بعد انسان صفا مروہ پہ جاتا ہے، وہ مقدس جگہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ یہ دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب جو انسان بھی اللہ کی نشانی کا اس کے حکم کے تعمیل میں ان کے چکر لگائے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. میں بات مختصر صرف کرتا ہوں، وقت کم ہے، کہ جس طرح پھر مینا کا سفر ہے، مزدلفہ کا سفر ہے، عرفات کا سفر ہے، ایک ایک لمحے پہ قربانی کرنا ہے، جمرات کو پتھر مارنے ہیں. ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ جب انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے، جس طرح قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اتموا الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرے کو مکمل کرو خالص میرے لیے. واہ واہ. جب انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے سارے ارکان ادا کرتا ہے، میرا رب انسان کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا جس کا حج مبرور ہوتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا حضرت، ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. جب ہم بخشش کی، مغفرت کی بات کر رہے ہیں، گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے اور حج مبرور عطا ہو جائے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے گناہوں کے بغیر پاک اور صاف جو وہ پیدا ہوا ہے گناہوں کے بغیر. حقوق العباد کا تعلق بھی حج کے ساتھ اگر ہم جوڑیں تو مغفرت اور بخشش کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن حقوق العباد کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ بھی حج کے سفر میں اس کی بھی معافی ہوگی نہیں ہوگی، یا اس کو ادا کرنا پڑے یہ گا؟ چیز بھی ملتی ہے کہ وہ جو نیکیاں ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اپنی جانب سے اس کے حقوق کو پورا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ٹھیک ہے. ٹھیک. اور حج کی جس طرح قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے اس میں للہیت ہونی چاہیے. جی، للہیت کا بھی ایک معنی ہے. ایک تو للہیت یہ ہے کہ اس میں اخلاص، جس طرح آپ نے فرمایا، وہ ایک لطیفہ سا ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جی، اس نے کہا حاجی عبد الکریم. تو اس نے پوچھا جی آپ کا نام؟ اس نے کہا نمازی عبد الرحیم. انہوں نے کہا یہ کیا ہے کہ نمازی عبد الرحیم؟ اس نے کہا آپ نے ایک دفعہ حج کیا ہے تو اپنے ساتھ حاجی لگا لیا. میں 5 وقت روزانہ نماز پڑھتا ہوں تو میں نماز نہیں لگا سکتا. تو یہ سابقہ لاحقہ جو ہے، یہ اس کی خاطر اگر آپ حج کرتے ہیں ٹھیک، تو یہ حج نہیں ہے. ڈیزگنیشن لینے کے لیے، ڈگری لینے کے لیے، یہ حج نہیں ہے. صحیح. تو خالصاً اس کے لیے کیا جائے. یہ بھی درمیانے درجے کا کہ للہیت ہے کہ آپ مطلب دوزخ سے بچاؤ کے لیے جنت کی شوق میں کریں. لیکن صوفیہ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ دوزخ جنت کا اس میں تصور ہی نہیں ہے. واہ واہ. وہ صرف اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں. کیا بات. یہ خالص للہیت جو ہے وہ یہ ہے. اور اس میں ایک آپ بظاہر دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے محبت ہو، آپ روزانہ اس کی گلی میں جائیں تو شہرت ہو جائے گی کہ اس کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ روزانہ اس کی گلی میں جاتا ہے. اور جو اس کے گھر کے طواف کر رہا ہے، 7 چکر کاٹ رہا ہے، یہ محبت نہیں ہے. تو یہ سارا دار و مدار جو ہے یہ محبت پر ہے. ٹھیک. اور اس کا رنگ سیاہ ہے ٹھیک. کعبہ شریف کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نور جو ہوتا ہے وہ سیاہ پتلی میں ہوتا ہے. کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اللہ نور السماوات والارض، تو اس نے اپنے گھر کا جو رنگ رکھا ہوا ہے وہ بھی یہی رکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کا جو اتنی بڑی عمارت ہے اس کا جو میزاب رحمت ہے، پرنالہ ہے، اس کا رخ کس طرف ہے؟ اللہ اکبر. ایسے ہے جیسے ایک بلڈنگ ہے اور ایک طرف ایسے اشارہ کیے ہوئے ہے. تو اس کو آپ سمجھیں کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اگر اس کے کہنے پہ آپ اس طرف چلے جائیں
تو آگے ایک دروازہ آئے گا، کیونکہ چاروں طرف دروازے ہیں، واہ تو واہ اس کے سامنے بھی ایک دروازہ آئے گا، اس پہ لکھا ہوا ہے باب مدینۃ المنورہ۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ہم، اس لیے کہ وہ اس احسان کو یاد کر رہا ہے جو سرکار نے اس پہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان حضور اگر اس کی طرف رخ مبارک نہ پھیرتے ہائے تو کوئی اس کے طواف کرنے کے لیے نہ آتا، کیا بات۔ واہ واہ کوئی اس کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کرتا۔ یہ ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور نے اس کی طرف توجہ کر دی، اس لیے یہ کعبہ شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ لیکن صوفیاء کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ قبلہ جو ہے یہ قبلہ مجازی ہے، ہم، ہم، اصل قبلہ کیا ہے؟ اصل ارض اللہ قلب عارف است، آہا، ہائے ہائے اللہ کی زمین اصل میں عارف کا دل ہوتا ہے۔ کیا بات۔ وہ خود فرماتا ہے لا یسونی سمائی ولا اردی، نہ میں اپنی زمین میں سما سکتا ہوں نہ اپنے آسمان میں سما سکتا ہوں، میں سما سکتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں۔ واہ۔ اللہ اکبر، تو اللہ۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے پرواز کی اور عرش سے پوچھا، ہم نے سنا ہے کہ خدا تیرے پاس رہتا ہے، تو کچھ حال بتا ہمیں کچھ۔ اس نے کہا میں نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ وہ بستامی کے پاس رہتا ہے۔ تو اس پر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عرش اتے بستامی گل لگ رو میں زارو زار۔ آہا، واہ واہ تو واہ۔ آج تک اس کا بھید کسی نے نہیں پایا وہ رہتا کہاں ہے، لیکن اس نے خود کہا ہے میں رہتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں۔ سبحان کیا اللہ، بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا شاہ صاحب، گفتگو کو ہم اسی ڈائمنشن میں تھوڑا سا ذرا آگے بڑھائیں تو یہ ضروری ہے سفر حج پہ جانے سے پہلے جو اس کے ذمے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، جو حقوق العباد میں کسی کے ساتھ کی ہوئی زیادتی ہے اس کا ازالہ وہ کرنے کی کوشش کرے، اور جس کے پاس چل کے گیا ہے اس کو بھی اس سفر کے تقدس کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر اس کے ساتھ ہوئی بھی ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو دونوں صورتوں میں اس صورتحال سے نبرد آزما ہو کر بلکہ اس سے چھٹکارا حاصل کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ بجائے۔ بالکل سرور بھائی ایسا ہی ہے، یہ اخلاقی طور پہ بھی انسان پہ لازم ہے اور شرعی طور پہ بھی لازم ہے۔ جی، اور جہاں پہ اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی، اس میں یہی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج اس پہ فرض ہے جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو، جو انسان اپنے بیوی بچوں کا یا جس کا اگر کسی نے قرض دینا ہے، کسی کا حق مارا ہے، جب وہ ساری چیزوں سے فارغ البال ہو جائے اور پھر بھی اس کے پاس اتنے زائد پیسہ ہو کہ وہاں کا جو سفر ہے، وہاں کے اخراجات، ایئر ٹکٹ، ہر چیز کو وہ مینج کر سکتا ہو، جتنے دن اس کا قیام ہے 20 25 30 دن اس کا بندوبست کر سکتا ہو، تو پھر انسان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ صاحب استطاعت میں کہیں یہ معنی بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اس کے اندر یہ حوصلہ بھی ہو، وہ اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو جو لوگوں کے ساتھ کی ہوئی جاتیاں ہیں ان کا ادراک بھی کرے، ان کو حل کرنے کے لیے ان تک پہنچے۔ یہ بھی استطاعت کی میرا خیال ہے بات ہے کہ کم از کم اس کے اندر اتنا حوصلہ تو ہو ظاہر ہے وہ جو شرعی تعریف ہے صاحب استطاعت کی جو فقہا نے کی ہے وہ تو ظاہر ہے وہ مختلف ہے، لیکن یہ صوفیاء کے ہاں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ان کے حوصلے نزدیک کی بات ہے نا، بالکل حوصلہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جو شعور دیا ہے اس میں بنیادی چیز ہی ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ رب اسے ہی جلدی معاف کرتا ہے جو اپنے گناہوں کا اس کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ غلطی کی، میں اس پہ پشیمان ہوں، میں نادم ہوں، تو مولا تو کرم فرما۔ اور یہ پھر وہ اللہ رب العزت کی جو رحمانیت کی اور رحیمیت کی جو صفت ہے یہ انسانوں میں منتقل ہوئی۔ اور یہ طے ہے کہ جب انسان کسی کا زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کسی دوست کے ساتھ ہو، کسی بڑے کے ساتھ ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، حقوق العباد میں کمی ہو، اگر انسان غلطی کا اعتراف کر لے تو پھر انسان سامنے وہ جلدی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر غلطی زیادتی کے بعد انسان ڈٹ جائے تو پھر یقیناً سامنے والا سوچنے میں مجبور ہوتا ہے، کسی تو اپنی غلطی پہ پشیمانی ہے ہی نہیں تو میں کس منہ سے معاف کروں۔ اس لیے حج پہ جانے سے پہلے ہمیں یہ چاہیے، بے شمار غلطیاں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے کی ہوتی ہیں لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہم نے غلطی وہ کی ہے یا کس کے ساتھ زیادتی کی۔ ہاں ہمیں سوچنا چاہیے، ہم دیکھیں، پرکھیں، سمجھیں ہم نے اپنے رشتہ داروں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، دوست و احباب میں سے، عزیز و اقارب میں سے کس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے۔ اگر تو معلوم ہو جائے تو ہمیں ان تک پہنچ کے ان سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر معلوم نہ ہو سکے تو پھر براہ راست اللہ کے حضور حاضری دے کے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ حدیث مبارکہ میں ایک حدیث یہ بھی ہے
جس میں اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں بندوں کے جو حق مارے ہوں گے، جو زیادتیاں، وہ تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کر دے گا۔ اسی لیے وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، نیکیوں کا انبار لے کے آئے گا، لیکن جب وہ واپس جائے گا تو ہر چیز اس کے نامہ اعمال سے ضائع ہو چکی ہوگی، بلکہ لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ تھوپ دیے جائیں گے۔ کسی کو اس نے گالی دی ہے، کسی کے اوپر جھوٹا بہتان لگایا ہے، کسی کو اس نے غیبت کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، وہ سارے لوگ آتے جائیں گے، اللہ کے حضور مطالبہ کرتے جائیں گے، وہ وقت آئے گا اس کی نیکیاں بانٹتے چلے جائیں گے، پھر بھی حق مانگنے والے زیادہ ہوں گے، اللہ ان کے گناہ اٹھاتا جائے گا، ان کے سروں سے اٹھا کے اس انسان کے سر پہ لاتا چلا جائے گا۔ اس لیے حج وہ مبارک سفر ہے جس پہ جانے سے پہلے ہمیں اپنے جو اعمال ہیں ان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، لوگوں سے معافی مانگ کے اس احکم الحاکمین کی جناب میں معافی کا طلبگار ہونا چاہیے جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما سکتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات ناظرین۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے، ہر وائی کیو ٹی وی کے اس موضوعاتی جو انتخاب ہے اس کی وساطت سے یہ بڑا اہم میسیج ہے کہ اس مبارک سفر پہ نکلتے ہوئے جو مغفرت کا اور بخشش کا پروانہ انسان کے حصے میں اللہ کی رحمت سے آنے والا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اسے اپنے اندر وہ تمام تر علائشیں جو اس کے اندر موجود ہیں، تمام تر خرابیاں جو اس کے اندر موجود ہیں، ان کا ادراک ہونا اور پھر ان کو حل کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے جہاں کہیں بھی مسائل موجود ہیں اپنے عزا و اقارب میں، احباب میں، اپنے دوستوں میں، تو یہ بھی بڑے حوصلے اور ظرف کی بات ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور پھر اس کے پاس خود چل کے جائے، کیونکہ انا کے بت کو توڑنا سب سے مشکل کام ہے، اور اس کے لیے اس سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے اس بت کو مسمار کرنا بہت ضروری ہے۔ واپس آتے ہیں تو ایک بہت اہم سوال ہے کہ جب بخشش اور مغفرت مل گئی اور حج مبرور انسان کے حصے میں آ گیا تو پھر اس کے بعد اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اب پھر اس کو آزادی ہو گئی یا مزید اس کے لیے اب سفر مشکل ہو گیا؟ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، تاریخ حج اور مغفرت کا کیا تعلق ہے اس مبارک سفر سے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے یہ سوال خدمت میں رکھا تھا اپنے مہمانوں کی، آپ سے بھی عرض کیا تھا کہ جب یہ بخشش اور مغفرت کا سفر ہے اور انسان اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور اسے یہ یقین لے کر وہاں سے آنا چاہیے کہ میری معافی ہو گئی ہے، تو جب معافی ہو گئی تو اس کے بعد جو اگلی زندگی کا سفر ہے وہ اسے کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے اور خواجہ صاحب کی خدمت میں جی جناب ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح حضرت نے بھی ذکر فرمایا کہ اس کی جو بخشش ہوتی ہے اس کے لیے اس کی طلب صادق کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، طلب صادق کا ہونا ضروری ہے۔ وہ آتشاج بھی تیرا نشے من پھونک سکتی ہے، طلب صادق نہ ہو تیری تو پھر کیا شکوہ ہے۔ طلب صادق یہ ہے کہ میرے پروردگار، میں یہ تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں کوئی ایسا غلط کام نہیں کروں۔ اس وعدے کے کرنا اور اس پہ قائم رہنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہوتا یہ ہے کہ جس وقت اس مقام پہ ہم پہنچ گئے، وہاں مغفرت کے لیے ہم روئے، گڑ گڑائے، سب کچھ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، تو اس کو قرب حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور قرب کے لیے یہ ہے کہ کوئی جتنا قریب ہوگا پابندیاں اتنی زیادہ ہوں گی۔ واہ واہ، ٹھیک ٹھیک۔ اب ہر ایک کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی خواب دیکھ لے تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہو، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خواب دیکھا جی، اور انی ارا فی المنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک کا، واہ واہ، نیند میں تھا نا، لیکن وہ جو نبی ہیں ان کا قرب، ان کا مقام یہ ہے کہ ان کا نیند بھی جو ہے نا وہ ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، بیداری والی نیند ہے۔ جی بیداری والی۔ تو جتنا قرب ہوگا اتنے ہی قوانین، پابندیاں اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور جو ابھی ذکر فرما رہے تھے حضرت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس حجو،
حج کرو، فرض علیکم الحج حجو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، تم حج کرو۔ تو ایک سائل نے یہ سوال کیا کہ کیا حضور ہر سال؟ حضور خاموش رہے۔ پھر سوال کیا، حضور ہر سال؟ حضور پھر خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قلت نعم لوجبت، اللہ اللہ، اگر میں نام کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔ اب خدا کا حج ہے، وہ لوگ خدا کا خوف کریں جو ان عبادات کو حضور کی ذات سے الگ کرتے ہیں۔ واہ واہ، حضور کا ایک نام کہنا پوری امت مسلمہ پر واجب کر دیتا۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور نے فرمایا میں اسی لیے نام، پہلی امتوں میں جو لوگ ہلاکت میں پڑے ہیں وہ کثرت سوال کی وجہ سے پڑے ہیں، تو زیادہ سوال نہ کیا کرو، جو حکم ہو گیا ہے بس اسی پہ عمل۔ کیا بات، حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بحیثیت مجموعی ساری جو ہماری گفتگو ہے فلسفہ مغفرت اور حج کا یہ سفر، اس پہ میں جو ارشاد فرمائیں۔ آپ نے سوال خواجہ صاحب سے کیا تھا اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کے ہاں سارے مل کے توبہ کرو تاکہ تم لوگوں کو فلاح دے دی جائے۔ کامیابی تب ممکن ہے جب اجتماعی طور پہ مغفرت طلب کی جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے۔ ٹھیک، حج بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ایسا خوبصورت سفر ہے جہاں امیر غریب سیاہ سفید ہر چیز کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، صرف ایک تعلق ہوتا ہے کہ رب اور بندے کا، عبد اور معبود کا تعلق ہے، باقی اس کے سوا کوئی تعلق نہیں۔ اور خاص طور پہ جو 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات ہے جہاں مزدلفہ میں رات قیام کیا جاتا ہے، اس سے پہلے تو پھر بھی مینا میں کچھ وہ ڈسٹنکشنز ہوتی ہیں، کچھ اے کیٹیگری ہے، بی سی ڈی کیٹیگری ہے، لیکن مزدلفہ ایک ایسی خاص رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ بادشاہ سے لے کے فقیر تک ہر ایک انسان نے کھلے آسمان کے نیچے اپنی رات گزارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ رب کی ذات کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو انسان کے لیے مدد اور معاون ثابت ہو سکے۔ ہم نے ہر چیز چھوڑ کے رب کے حضور اپنی التجا کرنی ہے۔ اور جو آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جب بندہ پاک ہو گیا ہے، آج ہی جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، حج مبرور اس کا مقدر بن گیا، تو اس کے بعد ہر چیز کی معافی ہے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث کا جملہ عرض کروں گا کہ غزوہ بدر میں جتنے اصحاب بھی شریک ہوئے، ان کی جذبہ شہادت کے پیش نظر، ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت تھی اس وابستگی کے پیش نظر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں سے راضی ہوں، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اب جو مرضی کام تم کرو میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ لیکن ہم انہی صحابہ کرام جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، دیگر جن القدر اور کبار صحابہ کرام بھی ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، حج چھوڑ دیا، جہاد چھوڑ دیا؟ نہیں، جب اللہ نے انہیں ایک بشارت عطا فرمائی، ایک خاص درجہ عطا فرما دیا، اس کے بعد انہوں نے زیادہ جذبے کے ساتھ جہاد میں شرکت کی، زیادہ اچھے طریقے سے حسن نیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھ کے انہوں نے باقی بھی جو نیک اعمال ہیں انہیں سر انجام دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حج مبرور کسی کو نصیب ہو جائے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ رب کو صرف پتہ ہے کہ حج مبرور ہوا یا نہیں ہوا، کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتا، اور انسان کو ہمیشہ عاجزی کرنی چاہیے۔ جس طرح حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا بلند مقام مرتبہ ہے، اصحاب بدر میں سے بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور کے خلفاء میں بھی سے ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، لیکن گلی سے گزرتے ہیں تنکا اٹھا کہتے ہیں کاش عمر یہ تنکا ہوتا تاکہ کل قیامت والے دن اسے حساب دینا نہ پڑتا۔ کوئی بھی اللہ رب العزت جب فضل کرتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، اس کے بعد اس نعمت پہ اترانے کی بجائے سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، تب جا کے وہ نعمت کمال تک پہنچے گی۔ بہت شکریہ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا۔ جناب سید محمد فہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے۔ جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی کلام ہم آپ سے لیتے ہیں اور ان نسبتوں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، غلاف کعبۃ اللہ کے حوالے سے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کلام کی طرف چلتے ہیں کہ حسن کی شان بڑھاتا ہے غلاف کعبہ، حسن کی شان
بڑھاتا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں کو لبھاتا ہے غلاف کعبہ۔ بھول جاتے ہیں مجھے حسن کے سارے منظر، واہ بھول جاتے ہیں مجھے حسن کے سارے منظر، جب میرے سامنے آتا ہے غلاف غلاف کعبہ۔ کعبہ، واہ واہ واہ۔ پیاس بجھتی ہی نہیں اس کی زیارت کر کے، تشنگی اور بڑھاتا ہے غلاف کعبہ۔ کوئی ہاتھوں میں اسے تھام کے رو دیتا ہے، کوئی آنکھوں سے لگاتا ہے غلاف کعبہ، اور خانہ کعبہ کی دیواروں سے مس ہوتا ہے، کس قدر عظمتیں پاتا ہے غلاف کعبہ۔ کتنی فریادوں کے کلزم یہاں ضم ہوتے ہیں، دم بدم فیض لٹاتا ہے غلاف کعبہ۔ جذب ہوتے ہیں یہاں اشک ندامت کتنے، کیسے دامن میں چھپاتا ہے غلاف کعبہ۔ ایک تسکین مجھے آغوش میں لے لیتی ہے، جب بھی سرور نظر آتا ہے کیا بات، غلاف کعبہ۔ کیا بات۔ انہی اشعار کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور پروگرام میں، ایک اور نئے موضوع کے ساتھ۔ کلام شامل کرتے ہیں اور گزارش ہے جناب صغیر نقشبندی صاحب سے۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، اور کشف راز منرانی یوں ہوا، کشف راز منرانی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، اور ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، اور ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، اور تیرے در کے ٹکڑے گئے اور میں غریب، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، اے حسن فردوس میں جائے جناب، اے حسن فردوس میں
جائیں جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا عاصیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا